یہ معاملہ محض بیانات کی جنگ نہیں بلکہ طاقت، قانون اور ریاستی خود مختاری کے تصور پر کھلی عالمی کشمکش ہے۔ ایک طرف ایران ہے جو اپنی قیادت کو قومی وحدت کی علامت بنا کے پیش کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے جو کھلے لفظوں میں قیادت کی تبدیلی، طاقت کے استعمال اور بین الاقوامی قوانین کی ثانوی حیثیت کی بات کر رہا ہے۔ ان دونوں کے بیچ اقوام متحدہ کھڑی ہے جو خود اعتراف کر رہی ہے کہ اس کے پاس اصول تو ہیں مگر طاقت نہیں، اور دنیا ایک بار پھر اس سمت بڑھ رہی ہے جہاں فیصلہ بندوق، پابندی اور دباؤ سے ہوتا ہے، ضابطے اور چارٹر سے نہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بیان ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک واضح ریڈ لائن ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایران نے اپنے رہبر اعلیٰ کو ریاست سے جوڑ دیا، مگر اس بار لہجہ غیر معمولی طور پر دو ٹوک ہے، اور خامنائی پر حملہ اب کسی فرد پر حملہ نہیں رہے گا بلکہ پورے ایرانی معاشرے، اس کی تاریخ، اس کی شناخت اور اس کی ریاستی سالمیت پر حملہ تصور ہوگا۔ اس بیان کا مقصد صرف واشنگٹن کو پیغام دینا نہیں ہے بلکہ خطے، اتحادیوں اور حتیٰ کہ ایرانی عوام کو یہ باور کروانا ہے کہ قیادت پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں، اور کسی بھی جارحیت کا جواب ریاستی سطح پر دیا جائے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اگر اس پورے معاملے کو ایک سیدھی خبر دیکھ کر روک دیا جائے تو اصل تصویر کبھی سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں صرف بیانات نہیں دیے جا رہے، یہاں طاقت، خوف، نفسیاتی دباؤ اور عالمی نظام کی سمت کا تعین ہو رہا ہے۔ ایران کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی پر کسی بھی قسم کا حملہ پوری ایرانی قوم کے خلاف جنگ تصور ہوگا۔ یہ دراصل ایک دفاعی جملہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک لائن ہے، ایک ریڈ لائن جس کے پار جانے کا مطلب پورے خطے کو آگ میں دھکیل دینا ہے۔ ایرانی صدر نے جس انداز میں امریکی دشمنی اور غیر انسانی پابندیوں کا ذکر کیا، وہ ایران کے اندرونی بیانیے کی بھی ترجمانی کرتا ہے اور بیرونی دنیا کو بھی پیغام دیتا ہے۔ ایران برسوں سے یہ موقف دہراتا آیا ہے کہ اس کی عوام کی مشکلات، معاشی مشکلات یا داخلی ناکامیوں سے زیادہ بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اس بیانیے کی طاقت یہ ہے کہ یہ صرف حکومت کا موقف نہیں رہا بلکہ رفتہ رفتہ ایک قومی احساس میں ڈھل چکا ہے۔ جب کوئی ریاست اپنے راہبر کو قوم کی علامت بنا دے تو اس پر حملے کا مطلب محض ایک فرد کو نشانہ بنانا نہیں رہتا بلکہ پورے قومی تشخص کو چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ اسی پس منظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ بیانات آتے ہیں جو محض تنقید نہیں ہے بلکہ واضح طور پہ قیادت کی تبدیلی کی دھمکی ہیں۔ ٹرمپ کا آیت اللہ علی خامنائی کو بیمار شخص کہنا اور یہ کہنا کہ ایران میں نئی قیادت کا وقت آ چکا ہے، یہ دراصل ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ یہ وہی زبان ہے جو ہم ماضی میں عراق، لیبیا اور لیٹن امریکہ کے کئی ممالک کے خلاف استعمال ہوتے دیکھ آئے ہیں۔ پہلے قیادت کو بدنام کیا جاتا ہے، پھر اسے عوام سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آخر میں اسے عالمی امن کے لیے خطرہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہاں معاملہ صرف ٹرمپ کے ذاتی خیالات تک محدود نہیں رہتا، کیونکہ جب اسرائیل میں تعینات رہ چکے سابق امریکی سفیر ڈان شپیرو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صدر ٹرمپ آنے والے ہفتوں میں ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک غیر معمولی بات بن جاتی ہے۔ سفارتکار عموماً الفاظ ناپ تول کے بولتے ہیں، اور سابق سفیر کا اس سطح کا بیان آنا اس بات کی علامت ہے کہ واشنگٹن اور تل ابیب کے پالیسی حلقوں میں کیا سوچ پکتی جا رہی ہے۔ ڈان شپیرو کا یہ کہنا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی عمر رسیدہ اور بیمار ہیں اور ایران کو نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ یہ دراصل وہی پرانا نسخہ ہے جو طاقتور ریاستیں ناپسندیدہ حکومتوں کے خلاف استعمال کرتی آئی ہیں، اس کی عمر کو لے کے، صحت کو لے کے یا عوامی مقبولیت کو جواز بنا کے بیرونی مداخلت کو اخلاقی رنگ دیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کسی قوم کی قیادت کو بیرونی طاقت نشانہ بناتی ہے تو وہ قیادت کمزور ہونے کی بجائے اکثر مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ قوم اسے اپنی خود مختاری کے دفاع کی علامت سمجھنے لگتی ہے۔ اسی تناظر میں امریکی بحری بیڑے کی مشرق وسطیٰ میں موجودگی کا اعلان یہ محض عسکری تیاری نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے۔ یہ پیغام ایران کے لیے بھی ہے، خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ہے اور عالمی طاقتوں کے لیے بھی ہے۔ امریکہ یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ وہ نہ صرف حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ طاقت کا وہ مظاہرہ ہے جسے ڈراؤنی خاموشی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تاکہ جنگ شروع کیے بغیر ہی مخالف کو دباؤ میں رکھا جائے۔ یہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بیان بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ جب اقوام متحدہ کا سربراہ یہ کہے کہ امریکہ کو یقین ہے کہ بین الاقوامی قوانین سے زیادہ اہم اس کی طاقت ہے، تو یہ محض ایک تبصرہ نہیں ہے بلکہ عالمی نظام پر ایک فرد جرم ہے۔ اور گوتریس نے یہ بیان BBC ریڈیو کو دیا ہے۔ یہ اعتراف کے کثیر الجہتی کوشش واشنگٹن کی ترجیح نہیں رہی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ عالمی نظام جس کی بنیاد دوسری عالمی جنگ کے بعد رکھی گئی تھی وہ شدید بحران کا شکار ہو چکا ہے۔
اقوام متحدہ کے چارٹر کا بنیادی اصول یہ تھا کہ تمام ریاستیں برابر ہیں، چاہے ان کے پاس کتنی ہی فوجی طاقت کیوں نہ ہو، مگر عملی دنیا میں طاقت ہمیشہ قانون پر غالب رہی ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے اس طاقت کو قانون کے پردے میں استعمال کیا جاتا تھا، اب اسے کھلے عام تسلیم کیا جا رہا ہے۔ وینزویلا پہ امریکی کارروائی، اس کے صدر کی گرفتاری اور پھر گرین لینڈ کو ضم کرنے کی دھمکیاں، یہ سب اسی سوچ کی کڑیاں ہیں کہ طاقت خود ہی اپنا جواز ہے۔ ٹرمپ کا اقوام متحدہ پہ تنقید کرنا اور یہ کہنا کہ انہوں نے 7 جنگیں اپنے بل پہ ختم کروائیں اور اقوام متحدہ کہیں نظر نہیں آیا، یہ دراصل اس ادارے کی بے بسی کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ گوتریس خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے پاس طاقت نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ قوانین لکھنے والا ادارہ اگر ان پر عمل کرانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو وہ محض ایک اخلاقی فورم بن کے رہ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور اہم سوال جنم لیتا ہے کہ اگر امریکہ کھلے عام یہ مان لے کہ اس کے لیے طاقت قانون سے بالا تر ہے، تو پھر باقی دنیا کے لیے پیغام کیا ہے؟ پیغام تو یہ ہے کہ یا تو آپ طاقت حاصل کریں یا طاقتور کی مرضی قبول کریں۔ یہی سوچ دنیا کو ایک بار پھر اس دور میں لے جا رہی ہے جہاں عالمی تعلقات اصولوں کی بجائے طاقت کے توازن پہ چلتے تھے۔ ایران کے معاملے میں یہ خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایران صرف ایک ملک نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک مزاحمتی محور کا مرکز۔ اگر ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو صرف یہ ایران اور امریکہ یا اسرائیل کے درمیان جنگ نہیں رہے گی، بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام کی لہر دوڑ جائے گی۔ لبنان، عراق، شام، یمن اور خلیج کا پورا توازن ہل کے رہ جائے گا۔ ایرانی صدر کا یہ کہنا ہے کہ راہبر پر حملہ پوری قوم کے خلاف جنگ ہوگا، یہ دراصل اسی ممکنہ تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے کہ اس کھیل میں کوئی محدود جنگ نہیں ہوگی۔ اگر یہ دروازہ کھلا تو اسے بند کرنا کسی کے بس میں نہیں رہے۔ یہ بھی سوال اہم نہیں ہے کہ ٹرمپ واقعی ایسا قدم اٹھائیں گے یا نہیں، سوال یہ اہم ہے کہ عالمی نظام اس نہج تک کیسے پہنچ گیا کہ ایک سپر پاور کے بارے میں یہ بات سنجیدگی سے زیر بحث آنے لگی ہے کہ وہ کسی ملک کے رہبر کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ سوال اقوام متحدہ سے زیادہ ہم سب کے لیے، کیونکہ جب طاقت خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ آج نشانہ ایران ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دنیا کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قانون کی طرف لوٹے گی یا طاقت کے قانون کو ہی نیا عالمی اصول مان لیا جائے گا۔ اگر ہم اس سوال کو محض آج کے تناظر میں دیکھیں تو تصویر ادھوری رہتی ہے، کیونکہ طاقتور ریاستوں کا اپنے لیے الگ اصول اور دنیا کے لیے الگ ضابطے بنانا کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ یہ تاریخ کا بار بار دہرایا جانے والا سبق ہے۔ ہر دور میں ایک یا چند طاقتیں خود کو قانون سے بالا تر سمجھتی رہی ہیں، اور ہر دور میں یہی سوچ بالآخر اس نظام کے زوال کا سبب بنی ہے جسے وہ ناقابل شکست سمجھتی تھی۔ قدیم دنیا سے آغاز کریں تو رومن امپائر اس کی واضح مثال ہے۔ روم نے دنیا کو قانون دیا، دنیا کو سڑکیں دیں، دنیا کو انتظامی ڈھانچے دیے، مگر اس کے ساتھ یہ تصور بھی دیا کہ رومی شہری کے لیے ایک قانون ہے اور مفتوح اقوام کے لیے دوسرا۔ رومن شہری کو وہ حقوق حاصل تھے جو باقی دنیا کے لیے خواب تھے۔ روم کے نزدیک اس کی جنگیں فتوحات تھیں، دوسروں کے نزدیک تباہی تھی۔ جب تک روم طاقتور رہا یہ تضاد دب کر رہا، مگر جیسے ہی اس کی فوجی اور معاشی طاقت کمزور ہوئی، وہی مفتوح اقوام اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندرونی بغاوتیں، بیرونی حملے، اخلاقی جواز کے خاتمے نے اس سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اسی طرح آپ منگول سلطنت کو دیکھیں۔ چنگیز خان اور اس کے جانشینوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ طاقت ہی واحد قانون ہے۔ ان کے لیے قتل عام جنگی حکمت عملی تھی اور ان کے لیے معافی یا رحم کمزوری سمجھی جاتی تھی، مگر وہ نظام بھی زیادہ دیر نہیں چل سکا، کیونکہ جو سلطنت صرف خوف پہ کھڑی ہو وہ خوف ختم ہوتے ہی بکھر جاتی ہے۔ جیسے ہی منگول قیادت کمزور ہوئی، وہ سلطنت جو آدھی دنیا پہ پھیلی ہوئی تھی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ قرون وسطیٰ میں یورپی نوآبادیاتی طاقتوں نے یہی کھیل نئے انداز میں کھیلا۔ برطانیہ، فرانس، اسپین اور پورچگل نے دنیا کے بڑے حصوں پر اپنا قبضہ جمایا اور ایک ایسا عالمی نظام بنایا جس میں انسانی حقوق، انسانی قانون اور اخلاقیات صرف یورپ کے لیے باقی رہ گئیں۔ افریقہ، ایشیا اور لیٹن امریکہ کے لیے غلامی، لوٹ مار اور نسل کشی معمول کی بات تھی۔ وہی طاقتیں جو یورپ میں جمہوریت، پارلیمنٹ اور شہری آزادیوں کی بات کرتی تھیں، اپنی کالونیز میں بندوق کے زور پہ حکومت کرتی رہیں۔ برطانوی سلطنت خود کو تہذیب کا علمبردار کہتی تھی، مگر ہندوستان میں قحط، افریقہ میں جبری مشقت اور مشرق وسطیٰ میں مصنوعی سرحدیں اسی سلطنت کی پیداوار تھیں۔ جب دوسری عالمی جنگ کے بعد طاقت کا توازن بدلا اور نوآبادیاتی اقوام نے مزاحمت شروع کی تو وہ نظام تیزی سے بکھرا۔ برطانیہ کو احساس ہوا کہ طاقت کے بل پہ قائم اصول ہمیشہ نہیں چلتے، خاص طور پر جب اخلاقی برتری کا دعویٰ کھو دیا جائے۔ 20ویں صدی میں یہی کردار امریکہ نے سنبھالا، مگر ایک نئے بیانیے کے ساتھ۔ اس بار طاقت کو جمہوریت، آزادی اور انسانی حقوق کے غلاف میں لپیٹا گیا۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ نے دنیا کو یہ اصول دیا کہ کمیونزم خطرہ ہے، مگر اسی اصول کے تحت اس نے آمریتوں کی حمایت کی، فوجی بغاوتوں کو جائز ٹھہرایا اور منتخب حکومتوں کا تختہ الٹا۔
लैटिन अमेरिका, मशरक वस्ती और एशिया में अमेरिका के लिए एक कानून था और बाकी दुनिया के लिए दूसरा। वियतनाम जंग इस तजाद की एक अलामत थी। अमेरिका ने आजादी के नाम पे जंग लड़ी, मगर दुनिया ने टीवी स्क्रीन पे जलते हुए गांव और मरते हुए बच्चे देखे। यही लम्हा था जब अमेरिकी अखलाकी बरतरी पे सवाल उठा। ताकत तो मौजूद थी, मगर जवाब कमजोर पड़ने लगा। यही अमल बाद में इराक, अफगानिस्तान और दीगर जंगों में दोहराया गया। सोवियत यूनियन भी इस खेल से मुस्तस्ना नहीं था। उसने बराबरी और मजदूरों के हुकूक का नारा लगाया, मगर मशरकी यूरोप में टैंक्स के जरिए अपनी मर्जी मुसल्लत की। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान में मुदाखलत ने उसके नजरियाती दावों को खोखला कर दिया। नतीजा यह निकला कि जब अंदरूनी मुआशी दबाव और अवामी बेचैनी बढ़ी तो वह निजाम अचानक बिखर गया और एक सुपर पावर बगैर किसी बड़ी जंग के खत्म हो गई। यहां एक बुनियादी सबक सामने आता है। जब कोई ताकतवर रियासत अपने लिए अलग उसूल बनाती है और दुनिया के लिए अलग, तो वो वक्ती फायदा तो हासिल करती है, मगर तवीलुल मुद्दत में वो खुद उन उसूलों की कैदी बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उसका दायरा असर फैलता है वैसे वैसे उसके तजादात भी बढ़ते हैं। तारीख ये बताती है कि ऐसे निजाम अक्सर अंदरूनी कमजोरियों से गिरते हैं, ना कि बैरूनी दुश्मनी से। मुआशी दबाव, अवामी नाराजगी, इत्तेहादियों का बदजन होना और अखलाकी साख का खात्मा वो अवामिल है जो ताकतवर रियासतों को अंदर से तोड़ देते हैं। रोम को बर्बरों ने नहीं गिराया, उसे अंदरूनी जवाल ने गिराया। सोवियत यूनियन को नेटो ने नहीं तोड़ा, उसे उसके अपने तजादात ने खत्म किया। और आज के आलमी मंजरनामे में यही सवाल दोबारा खड़ा है कि अगर अमेरिका या कोई और ताकत यह समझती है कि वो कानून से बालातर है, कि उसके लिए आलमी उसूल महज रुकावट है, तो तारीख बताती है कि यह सोच देरपा नहीं होती। दुनिया खामोश रह सकती है, मगर हमेशा नहीं। ताकत का अदम तवाजुन एक वक्त तक ही चलता है। यही वजह है कि आज चीन, रूस, ईरान और दीगर रियासतें एक मुतबादिल निजाम की बात कर रही हैं। वो खुद को मजलूम के तौर पे पेश कर रही हैं और ताकत की एकतरफा इस्तेमाल के खिलाफ खड़ी हैं, चाहे उनके अपने तजादात हों, मगर वो एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर पेश कर रही हैं जहां उसूल सिर्फ एक के लिए ना हो। तारीख हमें यह भी सिखाती है कि जब आलमी निजाम गैर मुनसिफाना हो जाए तो मज़ाहमत जन्म लेती है, और कभी ये मज़ाहमत जंग की सूरत में होती है, कभी मुआशी ब्लॉक्स की सूरत में, और कभी नजरियाती इत्तेहाद की शक्ल में। हर बार ताकतवर को यह एहसास देर से होता है कि उसने बहुत आगे निकलकर खुद को तन्हा कर लिया। और यह सबक बिल्कुल सादा है, मगर इस पर अमल मुश्किल है। जो रियासत खुद को कानून से बालातर समझ ले, वो दरअसल अपने जवाल की बुनियाद रखती है। जो निजाम दूसरों के लिए एक मायार और अपने लिए दूसरा बनाए, वो देर या बदेर चैलेंज होता है। और तारीख में कोई सल्तनत, कोई सुपर पावर, कोई आलमी निजाम ऐसा नहीं जो हमेशा के लिए कायम रहा हो। फर्क सिर्फ ये होता है कि कुछ ये सबक वक्त पे सीख लेते हैं और कुछ इसे सीखने के लिए टूटने का इंतजार करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।